8 ذی الحج کو منی میں ہم داخل ہوئے اور اس کے بعد 9 ذی الحج کو ہم سورج نکلنے کے بعد منی سے نکلے اور عرفات کے میدان میں آ گئے۔ عرفات کے میدان میں آ کر ہم نے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھی، ظہر اور عصر کٹھی پڑھنی ہے، اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت میں عصر، اور امام کے پیچھے ظہر کے ساتھ ہی عصر ہو جائے گی، اور اس کے بعد دعائیں مانگنی تھی حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو جاتا، اور جب مغرب کا وقت ہو جاتا 10 ذی الحج کا رات پڑ جاتی، شام آ جاتی، تو پھر ہم عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں آ جاتے اور وہاں پر ہم نے رات گزارنا ہے، جو کہ وہ بھی واجب ہے، اور کنکریاں بھی وہاں سے چنی جاتی ہیں، اور میں نے کہا تھا ہم پاکستان سے کنکریاں لے کر جائیں گے۔ اور 10 ذی الحج کی جو صبح ہوتی ہے فجر جلدی جلدی پڑھ کر، تو اب ہم نے دوبارہ منی کے میدان میں آ گئے، وہاں پر کھانا کھونا کھایا ٹھکانوں پر آ کر، اور میں نے آگے بتا دیا تھا اب 10 ذی الحج کو جو منی کے اندر سے بڑا کام شروع ہوتا ہے وہ ہے جمرات کے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ یہ پہلا بڑا کام آپ نے مشن لینا ہے کہ بھئی ہم نے 10 ذی الحج کی صبح کو شیطان کو جا کر کنکریاں مارنی ہے، صرف ایک بڑے شیطان کو 10 ذی الحج کو ہم نے کنکریاں مارنی، اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد قربانی کرنا ہوتا ہے، اور تیسرا کام ہوتا ہے قربانی کرنے کے بعد ٹنڈ کروانا، اور اگر انسان پہلے ہی ٹنڈ کروا چکا ہو عمرے کے دوران تو پھر اس کے بعد پھر بھی اس طرح اس نے لگوانا ہے۔ اگر اس کے تھوڑے تھوڑے بال آگے وہ مشین پھیر لیتا ہے تو یاد رکھیے گا بال اتنے کٹوانا واجب ہے۔ کتنے؟ اب آئے اتنے تھے، آپ نے چھوٹی مشین پھیر لی، وہ کٹے ہی نہیں، اس لیے آپ کو دم دینا پڑے گا۔ کٹوانے کتنے تھے؟ اتنے، آپ کے تو تھے ہی اتنے، اس لیے آپ کے اتنوں پر بھی آپ نے اس طرح پھیرنا ہے، یا کیا کہتے ہیں بل ریزر جو ہوتا ہے وہ پھیر لینا ہے، بار بار پھیر سکتے ہیں، 10 عمرے کریں 10 دفعہ ہی پھیرنا پڑے گا، کیونکہ بال آپ کے اتنے نہیں۔ اگر آپ کے بال لمبے ہیں اتنے کٹا دیتے ہیں، پھر اتنے کٹا دیتے ہیں، پھر اتنے کٹا دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وہ چھوٹے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اگر کسی بندے کے زخم ہیں، کسی مقام پر زخم ہے، تو یاد رکھیے گا میں نے آگے بتایا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اس لیے اپنے چوتھائی سر کے بال کٹا دیں، سارے نہ بھی کٹ سکے تو کتنے؟ چوتھائی سر کے بال کٹا دے، حلق اور قصر مکمل۔ اچھا جی، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو جا کر 10 کو کنکریاں مارنی ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ٹنڈ کروانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو جا کر رمی کی، بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر آپ منی میں اپنی قیام گاہ میں لوٹ آئے، پھر قربانی کے جانور منگا کر انہیں ذبح کیا۔ اس کے بعد سر مونڈنے والے کو بلایا، اس نے آپ کے سر کے داہنے حصے کو پکڑا، بال مونڈ دیے، پھر ایک ایک اور 2 بال ان لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے جو آپ کے قریب تھے۔ اور جو حج تمتع کرنے والا ہوتا ہے اور حج قران کرنے والا ہوتا ہے، ان دونوں پر قربانی لازم ہے حج کے شکرانے کے لیے، اس لیے اس نے قربانی کرنی ہے۔ اور میں نے آگے بتایا تھا یہ ترتیب واجب ہے۔ ترتیب کیا واجب ہے؟ پہلے کنکریاں مارنی ہے، پھر کیا ہے؟ اس کے بعد احرام اتار دیں، تاڑا کام اتنا ہی ختم ہو گیا۔ اب آپ نے جو 2 کپڑے پہنے نا ان کو اتار دیں۔ کس کے بعد؟ پہلے کیا کرنی ہے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام؟ چوتھا کام؟ یہ آپ نے کیا کہتے ہیں سمجھ لیا ہے، اور ترتیب واجب ہے۔ اگر آپ پہلے ٹنڈ کروا دیتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دم واجب، کیونکہ ترتیب واجب ہے۔ مولوی صاحب سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اونٹ منگوایا اور اس کے کوہان کے دہانی جانب اشعار کیا. اشعار کرنا ہوتا ہے, کچھ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جوتا گلے میں پہنا دیتے تھے, کچھ کیا کہتے ہیں, آگے پڑھ لیتے ہیں یار. آپ نے پھر حج کا تلبیہ پڑھا, لبیک اللہم لبیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال جب ذی الحلیفہ پہنچے تو ہدی کو کلاوہ پہنایا, اشعار کیا اور احرام باندھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر حج نہیں بھی کرتے تھے تو پھر بھی جانور قربانی کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے, پھر بھی جانور قربانی کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. اس لیے اگر کوئی بندہ ایسی محبت کرنا چاہے کہ وہاں پر قربانی کرنا چاہے کہ میں سرکار کی سنت ادا کروں تو جانور وہاں پر ذبح کروا سکتا ہے. لیکن آپ نے عمرہ حج نہیں کیا, جانور قربانی کے لیے بھیج دیے. سیدہ عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ نے بہت سی بکریاں قلادہ باندھ کر ہدی میں بھیجی, لیکن عمرہ نہیں کیا, بھیج دی کہ وہ اتنے جا کے ذبح کیا جا. ہم بھی کہتے ہیں نا یار اے کبوتر نو دانا پا دیں, حالانکہ ہم کہتے ہیں جانوروں کو صدقہ نہیں لگتا. کچھ لوگ جو یہاں پر لے کر جاتے, مینو کوئی صاحب کہ میں آپ ہی کھا جاؤں گا جی, میں کبوتر نہ چنگا, میں انسان ہاں, میرے تے لگتا ہی تو میں اتنے جانوروں نے کوئی نہیں پانا, نہ بلیاں نو پانے, نہ طوطیاں نو پانے, نہ کبوتروں نو پانے, کیونکہ جانوروں کو تمہارا صدقہ قبول ہی نہیں ہے, تو اس لیے میں نے نہیں ڈالا. کسی نے مجھے دیے, میں نے اس کی بات کو نہیں مانا. وہاں پر ایک اشتہار آ رہا تھا کہ جو بچے معذور ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں, یا جن کے باپ باپ مر جاتے تو ان کے لیے کہا گیا تھا کوئی صدقہ خیرات کرے. میں نے وہاں پر جمع کروا دی. باقی یہ اچھا طریقہ ہے بنسبت اس کے کہ میں دانا ان کو ڈالوں. یار چنگے بھلے 5-5 10-10 ہزار روپے دے دیں اتنے کے کبوتروں, پتہ نہیں اتنے انہوں نے پڑھیا ہوتا ہے کہ کبوتر جہاں نا ساڈا پیغام لے کے جانا ہے, ایسے مارے جا کے انہوں کبوتروں پا دی. اور مسجد نبوی دے اچ جو ہے نا وہ پھردا رہتا ہے, تو کئی نے کبوتروں نے بڑی کہانیاں مشہور کی نے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے لیے کلادے بنے. کہتے ہیں قربانی کے جانوروں کے میں کلادہ یعنی رسی لٹکانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان جانوروں کو اللہ کے گھر کے لیے خاص جان کر ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. یعنی وہ رسی جو باندھی ہوتی تھی نا, جیسے ایسے کہنے ہیں کہ جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے اس کو نہیں مارا جا سکتا کیونکہ وہ کسی کا ہے. اور جس طرح ساڈے شیر پڑھ دینا پا جی ساڈے گلے چ نا کسی کا پٹا پیا ہے, ساڈے بھی پڑھ لیندے نا ساڈا پٹا پیا ہے پا جی, اسی بھی کسی دے ہیں. تو جہے کتے کے گلے چ پٹا نہ پیا ہے تو کی کیا جاتا ہے, اے گولی مار دیو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر وہ جو کیا کہتے ہیں کلادے پہنائے جاتے تھے تو وہ کس لیے ہوتے تھے, وہ رسی جو بنی ہوئی تھی کہ یہ وہاں پر جا کر انہوں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا, اور لوگ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ان جانوروں کو اللہ کے گھر کے ہاتھ جرکے سے چھیڑانے, ان کو پنایا اور بیت اللہ کی طرف بھیج دیا, اور خود مکہ میں مقیم رہے, اور کوئی چیز آپ کے لیے حلال تھی آپ پر حرام نہ ہوئی. یعنی کہ انہوں نے اگر جانور کلے بھی نہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گا کہ انہوں نے ویسے کوئی ہاتھ حرام ہو گئی, پابندیاں لگ گئی ہیں, وہ ویسے بھیج دیا کرتے تھے. کہتے ہیں مقیم اور صاحب استطاعت پر حج کی شکرانے کی بھی قربانی ہوتی ہے, اور 10 ذی الحج کی بھی قربانی ہوتی ہے. ہم لوگ ہوں گے مسافر, ہم پر صرف شکرانے کی قربانی ہے, مسافر پر قربانی نہیں لگتی. اگر مسافر یہ سمجھتا میں قربانی دے سکتا ہوں تو پاکستان بھی دے سکتا ہے, لیکن جو حج کی قربانی ہوتی ہے نا شکرانے کی, وہ وہی دینی ہوتی ہے. دم اوتھے ہی دینا جی, دم باہر نہیں دینا, دم حرم کی حدود میں ہی دینا. میں کیا کرتا تھا, اگر کوئی دم دینا پڑ جائے نا تو میں کوئی اپنا دوست ڈھونڈ لیتا تھا, دکاندار ایسا جس کو سمجھ ہوتی تھی کہ یار کوئی بندہ غریب آئے نا ان پیسے دے دے, یا انہوں انہیں کا کپڑا دے دے, یا کھانا دے دے. اس طرح کا میں سوچ لیتا تھا تاکہ وہ دے دے جو میں جانتا ہوں یہ اچھا بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی, اپنی آل کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی. رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم کر. لوگوں نے کیا اللہ کے رسول, اور بال کٹوانے والوں پر. آپ نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر. لوگوں نے کیا اللہ کے رسول کٹوانے والوں پر. آپ نے فرمایا اور کٹوانے والوں پر بھی. لیکن زیادہ فائدہ کس کو ہے, پتہ نہیں لوگ ٹنڈ کیوں نہیں کروانا چاہتے, اینی سونی لگ رہی,
ਉੱਥੇ ਤੇ ਟਿੰਡ ਕਰਵਾਈ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਟਿੰਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कुछ लोगों ने वहम होता है कि यार हम 2 बंदे हराम में, अब इसने भी सफ़ा मरवा की सही कर ली, मैंने भी कर ली, अब आखिरी काम क्या है, किसी से करवाना। अगर किसी को करवाना तो फिर भी तो बाल कटे जाने ने। और जो असी एहराम में थे तो कहा था कि बाल नहीं टूटने चाहिए, अब तो हमने एहराम से बाहर निकलना है दोनों ने, अब तो बाल कटवाने ही कटवाने। मैं इसके काट दूं तो ये कहाँ मना है, ये मेरे काट दे तो कहाँ मना है। इसलिए एक दूसरे की आप टिंड कर सकते हैं। असं तो कटवाने ही बंद करते हैं बाहरों, असं तो आप ही कर लेंगे फारग। वैसे भी उन्होंने 15 20 25 बंदे किन्ने रियाल मंग लेने ने, तो वो करने उन्होंने जो बास का टिंड भी करनी ना आपके लहूलुहान पाकिस्तान साढ़े इतने ना पंजाब बन जाना। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ 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 ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਇੱਧਰ ਟੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਪਾਊਡਰ ਥਾਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा में अपना सर मुंडवाया, सरकार ने टिंड करवाई। ठीक है। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको जो तरतीब बता दी इसमें कि भाई हमने क्या कहते हैं जो काम करने थे, अगर हम मुसाफिर हैं तो हमारे ऊपर एक ही कुर्बानी, अगर मुसाफिर नहीं हैं और ताकत रखते हैं तो फिर 2 कुर्बानियाँ, एक कुर्बानी वहाँ पर, एक पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, इस पर कोई मसला नहीं है। ये टोटल मैंने इसका जो साथ खलासा बयान कर दिया। अब जब हम टिंड करवा देते हैं, फिर हम कपड़े बांध कर, अब हमारा एक बड़ा मिशन होता है, वो है अल्लाह के घर तवाफ करना। अहम काम, पहला काम था अरफात के मैदान में रहना, ये बड़ा रुकन था। हज हो गया जो इहराम और जो क्या कहते हैं अरफात के मैदान में रहा। अब दूसरा बड़ा अहम रुकन वो है तवाफ़ ज़ियारत। हाजी साहब को ही सुनने होंगे सर, हाजी साहब ने बीती सी, हाजी साहब ने बीती सी कि आप फरमाते साईं तवाफ़ ज़ियारत करते, इन्ने वड्डे नगरू, इन्ने वड्डे हबशी, वो बंदे इंज करके करते होंगे जी, वो इतना रश होता है बंदा बेचा ही जाता है, कई के साह रुक जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो किसी हबशी ने ऐसे देखना, ऐसे करके मुझे बाहर निकाल दी। अभी डरे डरे ना 2008 जो अंदर वढ़े ना, असी इंज करके देखिए किधर ने वड्डे वड्डे हबशी, एक भी नज़र नहीं आया, एक भी नज़र नहीं आया। असी बड़े आराम के नाल तवाफ़ ज़ियारत, मेरे हाल ना 15-20 मिनट असीं तवाफ़ ज़ियारत कर लेता, करके असीं सवा मरवा दौड़ ला के बह गए। मैं हाजी साहब नूं लभदा रहा उत्थे, मतलब कि उन्हें सोच नूं लभदा रहा, वड्डे वड्डे नगरू कित्थे गए, मिले ही कोई नहीं यार। ऐसे मेरे एक बात याद रखिएगा, जो आप यहाँ सुनकर जाते हैं ना, उसको ना याद रखें कि आपके साथ भी वैसा ही होगा। आपके साथ उससे अलहदा हो सकता है, उससे अलहदा कुछ हो सकता है, लाजम नहीं कि नहीं। हाजी साहब की बदकिस्मती, हाजी साहब की बदकिस्मती, एक है ना वड्डी शह छड़ना, वड्डी शह छड़ना। हाजी साहब कहते मैं हज करने के लिए गया, तो वहाँ पर जब हमने हज कर लिया तो मैं आ गया मदीने पाक में हजूर के पास। तो मैं खड़ा था सरकार के रोज़े के पास, तो कुछ अरबी लड़के ना मुझे छेड़ने लगे, तंग करने लगे। कहने जब उन्होंने तंग किया ना, तो मैंने सरकार से अर्ज़ की, सरकार तुहाडे रिश्तेदार ना उन पर तुहाडे शहर के लोग तो हैं ना, मैं इन्होंने कुछ नहीं कहना। ठीक है, कहते मैं रो के अर्ज़ कर देते। यानी कि वो बाद में आए, एक कपड़े वाले को लेके जो उर्दू जानता था, उन्हें आके माफ़ी मंगी कि यार इन्होंने कहा कि सानू माफ़ कर दिओ, तो असी समझते पैसा कि बंदा ठेकेदार किस्म का जो ना हाजियां को पैसे ज़्यादा लैके तो उन्होंने कमरे देंदा, तो असी मैं इसलिए इनको छड़ा गया। उन्होंने उस कपड़े वाले को बताया कि मैंने सरकार के आगे ये अर्ज़ किया कि सरकार आपके रिश्तेदार ना हों लेकिन आपके शहर के तो हैं, उनके लड़कों पर बड़ा असर होगा। उन्होंने कहा कि मसला क्या है, यहाँ क्यों खड़े? कहते यार दोस्तों ने आना है तो मोहम्मदी बिस्तरे वाला कमरा लेना है,
تو اتنے جا کے سارے رہ لیں گے, پیسے تھوڑے لگن گے. کہنے آئیو میں امٹی بسترے والا تمہیں کام کروانے. کہتے مجھے انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا جہاں فریج کھولو تو ہر چیز, نیچے جائیں ٹیکسی مانگے تو ٹیکسی مل جائے. کہتے وہ 7 یا 9 دن جڑے سن میرے میں وزیر اعظم صاحب, ہر چیز میں ملتی پی سی. اتوں میں ڈری جا کہ پیسے بڑے ہوئے ہیں, پیسے بڑے ہوئے ہیں. جب کہنے لگے آخری دن ہوا, کہتے یار دوست بھول گئے سارے کتنے کتنے نے. جب آخری دن ہوا نا تو میں نے ان سے جا کے مینیجر سے پوچھا کتنے پیسے. کہتے پیسے آپ کے پیڈ ہو گئے ہوئے. آپ اگر چاہتے ہیں سعودی عرب میں رہنا, آپ اپنا پاسپورٹ دیں, ویزا لگاتے ہیں, آپ یہی رہیں. ٹھیک ہے. تو حاجی صاحب کہنے لگے میں گھر جانا ہے, میں عراق جانا ہے, میں اتنے رہنا. انہوں نے بھائی پاسپورٹ نہ دیتا. موقع ضائع کیا, اپرچونٹی تھی, اتنے پتہ نہیں دل کی آئی سی. ٹھیک ہے. وہ بعد میں اسی کپڑے والے کے پاس گئے ڈھونڈنے کے لیے, یار وہ لڑکوں کا ڈھونڈنا ہے. تو ان کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی کہا, بھائی صاحب اگر رہنا ہے پاسپورٹ دیں, اسٹیمپ لگ جائے گی, رہیں گے. کہتے نہیں. کہتے نہیں رہنا ہے, یہ ٹیچی کیس پکڑے, یہ وہی لڑکے دے گئے ہیں, سلے ان سلے کپڑے, گھڑیاں, پتہ نہیں کیا کچھ تھا. کہتے وہ آپ کے لیے تحفہ ہے جو آپ نے سوچی نہیں ہوگی. ایک بزرگ تھے نا, ان کے بعد ایک بندہ گیا, اس کے سر میں زخم تھا, وہ تکلیف تھی, تو انہیں وہ دم کرتے رہے, وہ ٹھیک ہو گیا. اچانک اس کے پیٹ میں پھوڑا نکلا, اس سے مر گیا. وہ بڑے مسکرائے, کہتے میں اس کے زندگی بچا رہا تھا, وہ اندر نکل کے کام ختم ہو گیا, اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. وہ کچھ دوست سوال کر رہے تھے اس بات کا کہ جو یہ ریشز ہو جاتے ہیں, اگر کیا کہتے ہیں کی نکلا, دانے وغیرہ نکل آتے ہیں, یا وہ مچھر لوشن لگانا ہو, تو ایک چیز لازم ہے کہ کوئی بھی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کی جاتی. کوئی بھی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کی جاتی, اس لیے ہم ایسی چیزیں نہیں لگا سکتے. لیکن میں نے پڑھا اس چیز کو کہ جو محرم ہے اس کو حالت حرام میں ایسے خوشبودار لوشن کریم لگانا جائز ہے جن کے بنانے میں آگ کا عمل پایا جاتا ہو, یعنی آگ تے گرم ہو کے ہو, خوشبو مل گئی, مکس ہو گئی ہوئے, تاکہ خوشبو ڈال کر اسے حرارت سے پکا لیا ہو. لیکن ایسے لوشن بھی خوشبو حاصل کرنے کے ارادے سے لگانا مکروہ ہے. لیکن ارادہ تہاڈا لان دا اس نہیں خوشبو لگے گی, ایسے مارے کہ دوائی سمجھ کے لانا, دوائی سمجھ کر لگانا ہے, تو اس میں مکروہ نہیں ہے. اگر جو ہمارے لوشن بنتے ہیں کوئی بھی زخم پر لگانے کے لیے وہ خوشبو والے بھی ہوں, لیکن معلوم ہو کہ یہ پک کر تیار ہوتے ہیں پھر ٹیوب میں پڑتے ہیں, تو وہ لگانا جائز ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے لگانے. اب اس میں سارے ہی آ گئے لوشن, ہر لوشن آ گیا. اگر آپ دیکھتے ہیں جس چیز کو معلوم ہے وہ آپس میں ریسرچ کر رہے ہیں, جس کو معلوم ہے یہ ویسلین کیسے بنتی ہے, کیا یہ ڈال کر ساری چیزیں حرارت دی جاتی ہے, حرارت دے کے وہ اس کی صورت اختیار کر لیتے, اس کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں, وہ آپ لگا سکتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح حرارت دی نہیں ہوئی تو پھر اور بات ہے. میرے خیال سے تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی آتی ہیں یہ حرارت دے کر ہوتی ہیں, ویسے تو نہیں ہوتی. سارا کو سارا مکس کر کے حرارت دے کر پھر انہیں ٹیوبوں میں ڈالا جاتا ہے. اس لیے میں نے یہ مسئلہ آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے طواف زیارت. طواف زیارت حج کا رکن ہے, اور اللہ کریم کے گھر کے طواف کے لیے تو حج کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تیرے گھر کا چکر لانا, میں اپنے اندر رکھتا ہوں یا اللہ تیرے گھر کے نہیں, تیرے گر چکر لگانے. جب تیرا حکم جب مانا تو تیرے گر چکر لگائے. حاجت خانہ کعبہ تو اندر سے غائب بھی ہو جاتا ہے. خانہ کعبہ تو اینٹوں کا بنا ہوا ہے نا, اس کے گرد کون چکر لگائے. ہم تو حکم کے گرد چکر لگاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے چکر لگاؤ, لگا لیے یا اللہ تیری مہربانی ہے, معافی جب بھی ملے گی چکروں کے بغیر بھی مل جائے گی. چکر میں نہیں پڑنا, بس چکروں کے بغیر بھی معافی مل جائے گی اور چکر بھی لگا لیں گے. اس لیے طواف زیارت کا وقت ذی الحج کی 10 تاریخ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے طواف زیارت کرنا جائز نہیں, اور لازمی بات ہے ہم ادھر ہوں گے مزدلفہ میں تو وہاں تو نکل ہی نہیں سکتے, اس لیے سورج نکلنے کے بعد ہی ہم نکلتے ہیں, اس لیے اس کے بعد کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کو 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر لینا واجب ہے. آپ 10 کو نہیں کر سکے کوئی بات نہیں, 11 کو نہیں کر سکے کوئی بات نہیں, 12 کو بھی کر سکتے, لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی گناہ نہیں.
10, 11, 12 میں جب مرضی کریں، 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، جیسے قربانی ہوتی ہے نا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم کر لیتے ہیں، تو اس لیے وہ ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ دیر لگانے والے کو حرم کی حدود میں ایک قربانی کا دم دینا ہوگا، یعنی بکری یا بکرا قربان کرنا ہوگا۔ طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی صحبت نہیں کر سکتے۔ طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی اگر صحبت کرے، دونوں کی جانب سے ایک ایک اونٹ یا گائے حدود حرم میں ذبح کی جائے گی، اور اس کے علاوہ استغفار بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص طواف زیارت کے بغیر وطن واپس آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ نیا احرام باندھے بغیر واپس جائے اور جا کر طواف کرے۔ جب تک نہیں کرے گا میاں بیوی کا تعلق حرام ہے، میاں بیوی کا تعلق حرام ہے۔ اگر طواف زیارت سے قبل کسی عورت کو ایام حیض شروع ہو جائے تو پاک ہونے کا انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو طواف زیارت کر کے حلال ہو جائے۔ اس پر تحیر پر کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ 12، 13، 14 جدو پاک ہوئے وہ جا کر طواف کرے، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے لیے فلائٹ یا گروپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، حالت نپاکی میں طواف نہ کیا جائے۔ البتہ اگر فلائٹ چھوڑنا ممکن نہ ہو اور ایسی مجبوری کی حالت میں نپاکی میں طواف کر کے حلال ہو جائے، تب بھی حلال ہونا معتبر ہوگا، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کرے اور حدود حرم میں ایک اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی، کیونکہ آپ نے جو کیا ہے طواف زیارت وہ مینسز کے دوران کیا ہے، تو توبہ بھی کرے اور ساتھ میں آپ نے قربانی بھی کرنی، گائے کی یا اونٹ کی، بدنا دینا ہے۔ منع میں واپسی، طواف زیارت کرنے کے بعد واپس منع میں آ جاتے ہیں اور پھر 11، 12 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے، اور جس کا دل چاہے 13 ذی الحج کو بھی 3 شیطانوں کو کنکریاں مارے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں 13 کو بھی ماروں گا، کیونکہ جب حج کرنے بیٹے گئے جو ہیں، ایک دن زائد لگانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ صرف میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، جن کے ساتھ عورتیں واپس آ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ 12 کے بعد آ سکتے۔ میرا دل کرتا ہے میں یار وہاں پر رہنا چاہتا ہوں 13 کی بھی، کیونکہ وہاں سے 99.9% لوگ بھاگ جاتے ہیں، 12 کو بعد کہتے ہیں بات سو چھڈو، ہو گیا حج، وہ نکل جاتے ہیں۔ میں کہنا حالے میں حج لمبا کرنا ہے، میں 13 بھی شامل کرنا ہے، آپ کو کچھ اور لینا، گئے جو ہیں یار، بار بار جانا تھوڑی ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ گئے ہیں، وہیں پر بیٹھ کے مزے لیں گے، چائے پئیں گے، سکون کریں گے، آپس میں باتیں کریں گے، سارا حج بیان کریں گے، کیا کیا ہوا، مزے لیں گے، باتیں کر کے صبح کنکریاں مار کے واپس آ جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کوچ نہ کرے جب تک چلتے وقت بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ اسے کہتے ہیں کہ طواف وداع، یعنی آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ پھر بھی واپس نہیں آ سکتے جب تک ایک دفعہ اپنے ٹنیور میں حج کے بعد جب مرضی ایک دفعہ خانے کعبے کے 7 پھیرے نہ لگائے جائیں۔ طواف 7 پھیروں کا ہوتا ہے، 4 پھیروں کا، 3 پھیروں کا نہیں ہوتا۔ طواف 7 پھیروں کے بعد 2 نفل پڑھنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے طواف وداع کا مطلب ہوگا کہ جب آپ نے مکہ چھوڑنا ہے، اللہ کا گھر چھوڑنا ہے، اس وقت آپ نے اس کے چکر لگانے تھا۔ آپ نے کنا آندا ہے میرے گھر دے کے چکر لا کے آخری وقت جانا باہر، مینوں مل کے جانا، ٹھیک ہے نا۔ وہ طواف وداع، ایک طواف زیارت تھا، ٹھیک ہے، اور ایک اب آ گیا طواف وداع۔ طواف زیارت میں صفا مروہ کی سعی بھی کی جاتی، لیکن طواف وداع میں صفا مروہ کی سعی نہیں کی جاتی، صرف 7 پھیرے لگا کر 2 نفل پڑے جاتے۔ طواف زیارت میں صفا مروہ کی اور طواف وداع میں صرف 7 پھیرے لگائے جاتے۔ اسی سرکار نے فرمایا کوئی کوچ نہ کرے جب تک چلتے وقت بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ البتہ حائضہ عورت طواف وداع کے بغیر بھی جا سکتی ہے، مگر طواف زیارت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ بھی حضور کے ارشادات کے مطابق ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ایک بات اور بھی کی جاتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ رولا ڈالتے ہیں حج اکبر، جمعے والا دن حج اکبر ہوتا ہے۔ حج اکبر کا کوئی تصور نہیں بیٹا، حج اکبر کا کوئی تصور نہیں۔ آگے میں پڑھ لیتا ہوں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور وہ ہوتا ہے جس سے حاجی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مبرور کرنے کے بعد حاجی دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہر حاجی کا وہ حج اکبر ہے جس میں اس کے گناہ معاف اور گناہوں کی طاقت چھین کر اس کو نیکیوں پر لگا دیا جاتا ہے۔
اگر کوئی مسلمان حج نہیں کر سکتا لیکن اپنے فرائض جہاں پورے کرتا ہے جس میں اس کو گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں پر چلنے کی طاقت مل جائے تو مان لے گھر بیٹھے حج اکبر ہے. کیونکہ حج اکبر کا مقصد کیا تھا؟ گناہ معاف. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیے گا 9 ہجری کو سیدنا ابو بکر صدیق کو اسلام کے پہلے حج کا امیر بنا کر بھیجا گیا. اس حج میں وقوف عرفات جمعے کو نہیں تھا مگر اس کو حج اکبر کہا گیا تھا. قرآن نے کہا تھا، قرآن نے کہا گیا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. جمعے کا دن نہیں تھا لیکن کیا کہا؟ حج اکبر کے دن کہا جاتا ہے. اس وقت امیر کون تھے؟ سرکار نے حج نہیں کیا تھا. امیر کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور کہا گیا کہ یہ ہے حج الاکبر، حج اکبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ اس حج کے موقع پر مجھے سیدنا ابو بکر نے یوم نحر میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم منع میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. ختم. یہ سرکار نے اعلان کروا دیا. اب مشرک حج نہیں کرے گا، باہر نکل جاؤ، اور ننگا بھی طواف نہیں ہوگا. حج اکبر 10 ہجری کو رسول اللہ نے حجۃ الوداع کیا اور صحیح بخاری 1755 راوی عبداللہ بن عمر نہر کے روز 10ویں ذی الحج کو حجۃ الوداع میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور لوگوں سے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یوم النحر. آپ نے فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے. یہ کیا ہے؟ آج ہے حج اکبر. پہلا قرآن نے فرمایا. کس کو حج اکبر فرمایا؟ ابو بکر صدیق کی امامت میں جو حج کیا گیا وہاں پر کیا. اب سرکار نے کیا فرمایا؟ ھذا یوم الحج اکبر، یہی حج اکبر کا دن ہے. اب سرکار والا زیادہ حج اکبر ہے، ابو بکر صدیق پیچھے، یہ زیادہ ہے. میرے نبی کر رہے ہیں اور سارے ہی کر رہے ہیں. ایک یہودی نے سیدنا عمر فاروق سے کہا ہے عمر المومن تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو کہ تم یہودی، ہم یہودی پر ہوتے ہم ضرور اس دن کو عید بنا لیتے. عمر رضی نے پوچھا کون سی آیت؟ وہ کہنا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. یہ جو آیت اتری نا، یہ کیا کہتے ہیں وقوف عرفات کے دوران اتری. اہل تشیع کہیں گے جناب غدیر حمد مقام پہ اتری، یعنی انہوں نے بونگی مارنی ہوتی ہے نا، اس لیے وہ بونگیاں مارتے کہ وہ ادھر اتری. یہ وقوف عرفات. میں نے آگے بتایا تھا کہ اہل تشیعوں کے پاس احادیث کی کتب کوئی نہیں ہے، نبی کی تعلیم کوئی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ ان کے راوی کوئی نہیں ہے. 14 اور 12 تقیہ تبرہ بدا کے عقیدے والے لوگوں کو کسی کو سرکار نے ایمان نہیں دیا، کسی کو مولا علی نے ایمان نہیں دیا، کسی کو سیدہ فاطمہ نے ایمان نہیں دیا. یہ بعد کے دین آیا ہے. کربلا کے بھی بہت بعد یہ لوگ آئے ہیں. اس لیے ایک بندہ بھی جو شیعہ جسے کہا جاتا ہے، شیعہ عام لفظ نہیں میں کہہ رہا، شیعہ وہ جو عقیدہ رکھتا ہے تقیہ تبرہ بدا کا، اس کی بات کر رہا ہوں. اس لیے ان کی کتابیں جو ہیں وہ نبی سے شروع نہیں ہوتی، امام جعفر اور باقر سے شروع ہوتی ہیں جو بالکل زیرو ہیں. میں نے آگے بتایا تھا نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں، امام جعفر اور باقر کی نہیں. نبی پر قرآن اترتا ہے، امام جعفر اور باقر پر نہیں. نبی کے دیکھنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے، امام جعفر اور باقر کو دیکھنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا. امام راوی جتنے صحابہ ہیں وہ سرکار کے ہیں، امام جعفر اور باقر کے راوی کوئی نہیں ہے. وہ سارے کوفی جتنے بنائے گئے من گھڑت ہیں. جھوٹا دین، جھوٹا دین، جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر بات پر اسلام کو متنازع بنا دیتے ہیں. فتح پر متنازع بنا دیں گے، جمل و صفین پر متنازع بنا دیں گے، یزید کے بارے میں متنازع بنا دیں گے. حالانکہ یزید کے ساتھ 21 صحابہ شہید ہوئے، 21 صحابہ. اور کہیں کہ لو جی صحابہ کتنے سن، اور یہ کبھی پڑھو تو نہیں جا کر نا، جن کے نام لکھو 72 کے تو اس میں آ جائیں گے 21 صحابہ بھی شہید ہوئے تھے. اس لیے جو الیوم اکملت لکم دین ہے یہ جمعے کے دن اتری تھی اور عرفات میں ہی اتری تھی، اس لیے وہ عیدیں ہی عیدیں تھی. جو سرکار کے ساتھ حج کرو وہ عید ہی تو ہوگی. میں ایک بندے سے پوچھا تو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عمرہ کرنے گیا تھا، کہنا ہاں گیا سر. میں کہا پھر بس کہتا پیر نہیں دیکھتا رہے. میں کہا عمرہ، کہتا بس انہوں دیکھ کے عمرہ کر لیتا، جو کتا انہوں نے میں بھی کر لیتا. میں کہا ٹھیک ہے. امام ابن سیرین نے فرمایا حج اکبر وہ حج ہے کہ جو اس دن کے موافق ہو جس دن رسول اللہ اور تمام عرب نے حج کیا تھا. تو اس لیے اگر سرکار کے حج کے ساتھ وہ جمعے والا دن آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار مان لو یار تم حج اکبر اس کو کہہ لو، ورنہ حج اکبر کا لفظ استعمال نہ ہو. میں کہتا ہوں حج مبرور ہو. حج اکبر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج مبرور ہو. اللہ کرے ہم سب کے حج قبول ہوں اور ہمارے گناہ معاف ہوں اور نیکیوں کی توفیق ہمیں مل جائے. پھر کہا جاتا ہے ایام جاہلیت میں عمرے کو حج اصغر
اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. بات سمجھ آ گئی نا؟ جیسے سفر کا مہینہ آتا ہے نا، ماہ سفر، تو لوگ کہتے ہیں اس میں بلائیں ہیں. یہ جاہلیت میں کہتے تھے. اسی ادو جاہل بن جانے. سرکار نے فرمایا لا سفر، سفر میں کچھ نہیں ہے، کوئی الا بلا نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہ جاہل ہے، ابو جہل کی طرح. اس لیے یہ بھی جاہلوں کا رواج تھا. کیا کہنا؟ عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے. یہ جاہل کہا کرتے تھے. جیسے ہمارے ابھی کہتے ہیں نا، اتوں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تے جڑے نا وہ بن کے حرام آ کے چھوٹا عمرہ، تو مقام تنیم تو کہہ پا کے آئین تو کہنے کہ وڈا عمرہ. میقات سے جو کریں گے نا وہی بڑا عمرہ ہوگا. یہ چھوٹے عمرے انہوں نے کہا ویلے کر لو. میرے نزدیک چھوٹے عمرے کا تصور ہونا ہی نہیں چاہیے. میرے نزدیک صرف اللہ کے گھر کا طواف ہونا چاہیے. جتنا زیادہ ہو. آپ اللہ کے گھر میں ہیں، عمرے کو بھاگے نا طواف کریں. بڑے خانہ کعبہ کبھی نظر آئے گا تم کو؟ سڑکوں پر جا کر ادھر آپ بھاگیں گے، پھر وہاں سے باندھ کر آئیں گے، حرام باندھ کر آئیں گے، پھر صفا مروہ. تو خانہ کعبہ دیکھنے کا مزہ کہیں نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں جلال ہے، حضور کے جمال ہے. تیری آنکھ میں زوال ہے. کبھی پیار سے وہ جو کہتے ہیں کالا کپڑا جس کے بلڈنگ پر پڑا ہے نا، اس بلڈنگ کو پیار سے دیکھ تجھے ریز آتی نظر آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا ہمارا اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لو. جب اپنا قبلہ کی طرف کر لیا چہرہ، تو اس کا مطلب ہوا چہرہ کیوں کرتے ہو بھائی نماز میں؟ ریز آتی ہیں، ریز آتی ہیں. اور ادھر رک کر دیکھ، ادھر آنکھ ادھر ادھر نہ کر، غور سے دیکھ. خانے کعبہ کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے. اس لیے کبھی یہ نہ سوچیے گا او نہیں نہیں اتنے بڑا جلال ہے. کون سا جلال ہے؟ کوئی جلال نہیں ہے. نہ مکہ پاک میں نہ مدینے پاک میں، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. جو جس اللہ نے بیٹے وہاں پر کام رکھا ہے اسی نے یہاں پر انعام رکھا ہے. صرف یہ ہے کہ یہاں محنت زیادہ ہے. آپ کو ذرا حرام باندھ کے جانا پڑتا ہے، دوڑا لانیاں پہنتی ہیں، صفا مروہ صحیح، اور سرکار دے دوڑے کی کرنا پہنتا ہے. بس این جانا ہے، سر السلام علیکم، سرکار السلام علیکم، بس اینا کر کے باہر آئی جاندے ہو. اتنے کہڑی محنت ہے گی؟ محنت تو ہے مکے پاک میں. ٹھیک ہے جی، سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میل ویسے بھی اتر سکتی. یہ آپ کو جو میں کریم کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کے زخموں کے لیے، آپ کی پرابلم کے لیے، آپ کی میل اتارنے کے لیے نہیں ہے. صابن سے میل اترتی ہے تو میل اتارنا تو غلط ہے. وہاں تو میلا بندہ چاہیے، اس لیے وہاں پر وہ نہیں ہے. بات سمجھ آئی نا؟ وہ جو میں کریم کی بتا رہا ہوں وہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے خوشبو جو ہے اس لیے استعمال کی کہ خوشبو بھی مل جائے گی، تو وہ نہیں. آپ صابن جو لینا چاہیں تو استعمال جو کرنا ہے اس کا پرابلم آ رہا ہے نا، کہ آپ جب استعمال کر رہے ہیں تو وہ میل اتر رہی ہے. میل تو اتارنی نہیں ہے. بات سمجھ نا؟ میل تو اتارنی نہیں، کھجانا تو ہے نہیں، اس لیے پرابلم ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب دوستوں کو السلام علیکم.